نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. راہی خلد بری ہے عثمان غنی، خادم دین متی ہے عثمان غنی. سرور کونین کے کریم عثمان غنی، ذات میں در سمی عثمان غنی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین و ناظرین، محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ذو الحجہ کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو اپنے دامن میں اسلامی تاریخ کے بڑے خوبصورت واقعات کو سمیٹ کر آتا ہے، ایسے واقعات جو میرے اور آپ کے ایمان کو جلا بخشنے والے ہیں. آج اس کی 16 تاریخ ہے. ذو الحجہ کی ابتدا سے ہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ آپ حضرات سنتے رہے. چونکہ اسلام کے دامن میں کوئی ایک قربانی نہیں ہے، اسلام کے دامن میں بے شمار قربانیاں ہیں.
کہیں مال کی قربانی، کہیں اولاد کی قربانی، کہیں ناموس کی قربانی اور کہیں جان کی قربانی دیتے ہوئے اسلام کے سپاہی صف اول میں کھڑے نظر آئیں گے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا دین ہمیں ماں کی گود میں ملا، کلمہ توحید ہمیں نصیب ہوا، لیکن اس کے پیچھے ایک محنت ہے۔ بغیر محنت کے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اتنا بڑا دین اللہ کا بغیر محنت کے کیسے ہمارے گھر میں پہنچ گیا؟ یقیناً اس کے پیچھے کافی محنت اور کافی کاوش اور بڑی مبارک ہستیوں کا خون لگا ہے، بالخصوص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے، یہ وہ مبارک لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سنا، اس کو سیکھا اور پھر اپنی مال اور اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے سب کچھ کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کو دنیا کے اندر عام کرنے کی محنت فرمائی۔ اللہ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہوں ان مبارک ہستیوں پر جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے بغیر لمبی تمہید کے میں عرض کرتا ہوں، اسی ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان ذی النورین سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہر نبی میں مدینہ منورہ میں نبی پاک کے شہر کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اسلام کے دامن میں بڑے خون ہیں، بڑی ہستیوں کے خون ہیں، وہاں رسول اللہ کے اس دور داماد کا خون بھی شامل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں غنی لقب بھی ہے ان کا، چونکہ آپ سخی مزاج تھے، آپ کو غنی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے مشہور القابات میں بڑا مشہور لقب ذو النورین ہے، عثمان ذو النورین۔ ذو النورین کا معنی دو نوروں والا۔ ذو النورین کا کیا معنی؟ دو نوروں والا۔ دو نوروں والا۔ اس کی مشہور وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں اور امت کا مشہور علمی طبقہ اس پر متفق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس نسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ لیکن محدثین نے اس کے علاوہ اور وجوہات بھی لکھی ہیں، یعنی یہ وجہ بھی ہے اور یقیناً ہے اور بہت بڑی وجہ ہے اور بہت بڑا آپ کا اعزاز ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو ذو النورین کہنے کی، 2 نوروں والا کہنے کی وجوہات اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں موجود ہیں۔ میں وہ مختصر عرض کرتا ہوں اور پھر مختصر سا ان کی شہادت کا قصہ بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی تاریخ میں 2 موقع بڑے عظیم میں گزرے ہیں۔ کتنے موقع؟ 2۔ ایک غزوہ بدر کا موقع، ایک بیعت رضوان کا موقع۔ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ تھا، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے بڑی بشارتیں، اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو جھانکا، اور جھانکنے کے بعد اعلان کیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، کہ آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو میں اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اعزاز بدر والوں کو ملا۔
بیت رضوان میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ بیت رضوان تو ہے ہی وہ بیت کہ جو اس میں شریک ہوا اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ بیت رضوان میں بھی حضرت عثمان شریک نہیں تھے، غزوہ بدر میں بھی حضرت عثمان شریک نہیں تھے۔ یہ دونوں عظیم مارکے تھے، دونوں عظیم موقع تھے، دونوں فضائل کے اوقات تھے۔ اتفاق کی بات دونوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے، اور اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ شریک نہ ہونے کے باوجود دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو شریک سمجھا ہے۔ کیسے کہ جب بدر کا موقع آیا تو عثمان بھی نکلے، اور رسول اللہ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ کی لخت جگر تھیں، حضرت عثمان کی بیوی تھی۔ آج بات بدبختوں کو چڑ تو حضرت عثمان سے ہے نا، اور افسوس اس بات پر ہے کہ عثمان کے نکاح میں نبی پاک کی 2 بیٹیاں کیوں آ گئیں۔ اب یہ اعزاز برداشت نہیں ہوتا تو کہنا شروع کر دیا جی نبی پاک کی بیٹی ایک تھی، صرف حضرت فاطمہ تھی، 3 بیٹیوں کا سرے سے انکار ہی کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل غصہ عثمان پہ ہے اور انکار کر رہے ہیں رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کا۔ قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، بنات جمع ہے بنت کی، بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو، اور اہل علم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اردو میں جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے، جبکہ عربی میں جمع 2 کی بجائے 3 سے شروع ہوتی ہے۔ عربی میں جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابھی یہ ذوالنورین ہے نا، 2 نوروں والا، یہ تثنیہ ہے، واحد کے بعد 2 تثنیہ اور 3 سے جمع شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ نبی کی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں تو واحد بھی نہیں بولا، تثنیہ بھی نہیں بولا، اللہ نے بنات کا لفظ جو جمع کا ہے وہ بولا ہے، اور جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 سے۔ اب ایک مولوی صاحب کہتا ہے نبی پاک کی 1 بیٹی تھی، دوسرا کہتا ہے نبی پاک کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ کہتے ہیں جی او جی بس دونوں مولوی ہیں۔ ٹھیک ہے دونوں مولوی ہیں، لیکن اتنی سمجھ تو آپ رکھتے ہیں نا کہ قرآن میں لفظ بنات جمع کا آیا ہے۔ اب اس لفظ کو دیکھ کر بات آپ خود فیصلہ کر لیں کہ 1 والے کی ٹھیک ہے یا 4 والے کی ٹھیک ہے؟ 4 والے کی ٹھیک۔ یہ صرف حضرت عثمان کی فضیلت کو دبانے کے لیے یار لوگوں نے نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ۔ خیر، حضرت عثمان بدر کے لیے نکلے، یا رسول اللہ میں بھی تیار ہوں۔ نبی پاک کی بیٹی رقیہ جو عثمان کی بیوی ہیں وہ بیمار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تم نہ جاؤ، تم رقیہ کا خیال رکھو، وہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کرو، تیمارداری کرو، دوائی دارو کا انتظام کرو، تم نہ جاؤ۔ نبی پاک نے منع کر دیا، عثمان رک گئے۔ غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ بدر والوں کو فضائل مل گئے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ الگ کر لیا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ کہا یہ عثمان کے لیے۔ فرمایا عثمان تو یہاں موجود نہیں تھے، ان کا حصہ کیسے؟ فرمایا کہ ہاں موجود تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے نہیں ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے خود منع کیا اور عثمان رک گئے تو اس وجہ سے اللہ بھی عثمان کو بدر میں حاضر سمجھتا ہے، اللہ کا رسول بھی عثمان کو بدر میں حاضر سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز بھی عثمان کو حاصل ہے کہ موجود نہ ہو کر بھی موجود سمجھے گئے۔ اور پھر حضرت عثمان پہ بعض لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، ان میں ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ عثمان نے اپنوں کو نوازا ہے، نعوذ باللہ، اپنے خلافت کے دور میں اپنے رشتہ داروں کو نوازا ہے، اور یہ وہی مارکہ ہے جو نبی پاک پہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اپنوں کو نواز رہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے عثمان کا ایسا نکالا ہے نا، کیوں نکالا؟ کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے حکم کی وجہ سے عثمان رکے تھے، حق تھا ان کا، لیکن لوگوں نے منافقین اعتراض کرتے تھے نبی پاک نعوذ باللہ اپنوں کو نوازتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ما کان لنبی ان یغل، نبی پاک خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایک طبقہ ہے جو نعوذ باللہ پاک ہستیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے،
اللہ کے نبی کو جنہوں نے معاف نہیں کیا عثمان کون ہوتے ہیں؟ برکت اللہ کے نبی نے وہاں ان کو حاضر سمجھا. اور جب بیعت رضوان ہوئی وہاں بھی عثمان نہیں تھے. بیعت رضوان کا مختصر سا اشارہ میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی کو خواب آیا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں. چونکہ مدینہ میں اہل مکہ جو آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، دل میں تڑپ تو سب کی تھی، ہمارے دلوں میں ہے تو ان کے دلوں میں کیوں نہ ہوگی. اللہ ہم سب کو بھی بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے. تو آپ کو خواب آیا کہ ہم مکہ مکرمہ گئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. صحابہ خوش ہو گئے، تیاری کر لی کہ نبی پاک کا خواب تو جھوٹا ہو نہیں سکتا. چل پڑے. حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا. اب وہ عمرے کا سارا واقعہ چونکہ وقت نہیں ہے وہ نہیں سناتا ہوں، صرف حضرت عثمان کی شان عرض کرنے لگا ہوں. مکے والوں نے روکا کہ آپ کو ہم مکہ میں نہیں داخل ہونے دیتے. اللہ کے نبی نے کہا عمر تم جاؤ اور جا کر مکے والوں سے کہو کہ ہم جنگ کرنے تو نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں، تو عمرے سے تو نہ روکو. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے جانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے مزاج میں آپ کو پتہ ہے تھوڑی سختی ہے. جب میں جا کے ان کے ساتھ بات کروں گا نا اور وہ آگے کریں گے گڑبڑ تو پھر یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا، پھر دوسری بات نہیں ہوگی. اگر آپ نے بات بنانا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بجائے میرے آپ عثمان کو بھیجیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو حلیم الطبع ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں، ہر بندے کی طبیعت میں فرق ہوتا ہے. دوسرا عثمان اسلام سے پہلے کے سخی ہیں، مکے کی گلی گلی میں انہوں نے راشن بانٹا ہوا ہے، اور جو جس کا لے کر کھاتا ہے اس کا کچھ حیا ضرور کرتا ہے، اس لیے عثمان کو بھیجیں. آپ کو بڑا مشورہ پسند آیا، آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا جاؤ اور مکے والوں کو بتاؤ کہ ہم یہاں پہ جنگ کے لیے نہیں، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں. حضرت عثمان گئے، اپنے چچا زاد بھائی سعید ابن ابان کے پاس ٹھہرے کہ چونکہ مکہ میں کافی عرصے سے ہم باہر گئے ہوئے ہیں، کون کون وڈیرا سردار ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کس وقت جاؤں، مشورہ کیا. دوران مشورہ سعید ابن ابان نے ایک بات کی حضرت عثمان سے، توجہ کرنا. کہنے لگا عثمان لقد اخزیت قومک یا عثمان. سعید ابن ابان جو حضرت عثمان کے چچا کا بیٹا تھا وہ کہنے لگا اے عثمان مذاکرات تو بعد میں ہوں گے، لیکن پہلے میں ایک بات تجھے کہوں، تیرے طرز عمل نے قوم کی ناک کٹوا دی، ہم سب کو بے عزت کر دیا تو نے عثمان. حضرت عثمان نے کہا اے میرے چچا کے بھائی، چچا کے بیٹے اور میرے بھائی، میرے کون سے عمل سے تیری ناک کٹ گئی؟ عثمان کو جواب ملا اے عثمان تو جانتا ہے تو بھی مکے کے سرداروں میں سے ایک وڈیرا ہے، میں بھی مکے کے سرداروں میں سے ایک وڈیرا ہوں، اور مکے کے جو سردار ہوتے ہیں، عرب کے جو سردار ہیں، جب یہ چلتے ہیں بالخصوص جب سرداروں سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں بڑی لمبی چادر پہن کے جاتے ہیں، نیچے گھسیٹ کر چلتے ہیں، دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کوئی سردار آ رہا ہے بات کرنے کے لیے. اور اے عثمان جس حلیے میں تو جا رہا ہے کہ تو نے اپنی چادر کو نصف پنڈلی کے اوپر رکھا ہوا ہے، ٹخنے سے بھی بہت اونچا کر کے رکھا ہوا ہے، اے عثمان تیرے اس حلیے نے ہماری قوم کی ناک کاٹ دی ہے. یہ حلیہ تو عرب کے فقیروں کا ہوتا ہے، یہ حلیہ تو عرب کے غلاموں کا ہوتا ہے. اگر تو عرب کا سردار ہے تو اے عثمان لمبی چادر پہن اور سرداروں کی طرح گھسیٹ کر چل، تب پتہ چلے گا کوئی سردار آ رہا ہے بات کرنے کے لیے. حضرت عثمان نے جب اپنے چچا زاد بھائی کا یہ جملہ سنا، آپ کہنے لگے اے میرے بھائی بات تیری بھی اپنے حساب سے ٹھیک ہے، تو بھی اپنے حساب سے ٹھیک بات سوچ کر کہہ رہا ہے، کیونکہ جس دنیا میں تو رہتا ہے وہاں سرداریاں دیکھی جاتی ہیں، لیکن تجھے معلوم نہیں ہم کہاں رہتے ہیں. اے میرے بھائی جہاں تو رہتا ہے وہاں سرداریاں دیکھی جاتی ہیں، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سرداریاں نہیں، وہاں محمد کی تابعداریاں دیکھی جاتی ہیں. اس لیے ساری کائنات کے ناز و نخرے، ساری کائنات کے رسم و رواج،
ساری کائنات کے طور طریقے میں محمد کریم کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹخنا ننگا ہوتا ہے، میں عثمان کیسے ٹخنا چھپا کر جاؤں؟ میں تو اسی انداز میں چلوں گا جس انداز میں میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جاتا ہے. میں آمنہ کے لال کے طور طریقے کو قطعاً نہیں چھوڑ سکتا. کوئی سردار سمجھے تو اس کی مرضی، کوئی مجھے فقیر سمجھے تو اس کا ظرف ہے. میں محمد کی غلامی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. محمد کی غلامی ہے شرط آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اگر کوئی دنیا میں یا آخرت میں عزت کا متلاشی ہو، محمد کی غلامی کے بغیر عزت حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے میں اسی حلیے میں جاؤں گا. یہ بات میرے ساتھ نہ کر کے محمد کا حلیہ میں چھوڑ دوں. میں محمد کا حلیہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. ہم کسی ایسی محفل میں جائیں کہ جہاں غیر شرعی حلیے ہوں. میں ایک داڑھی والا ہوں تو میں بھی داڑھی کو لپیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، مروڑ کے نا نیچے دبا بھی کم از کم چھوٹی سی نظر آئے. کیوں کہ میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہوں اس حلیے میں. ہاں، محمد کے غلاموں نے بتایا ہے کہ چاہے جو بھی سامنے سردار کیوں نہ ہو، محمد کی حلیے کے اندر ہی ہماری عزت ہے، اسی کے اندر ہی ہمارا فخر ہے. کہو بے شک. اب باتوں سے بات نکلتی ہے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے جمعے کا. بادشاہوں کے دسترخوان پہ نبی کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. لقمہ نیچے گر گیا دسترخوان پہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھانا چاہا، کیونکہ نبی پاک کی سنت طریقہ آپ کا یہ ہے کہ لقمہ دسترخوان پہ گرے، فرماتے ہیں اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو. صحابی رسول نے جب گرے ہوئے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ساتھ بیٹھے ہوئے نے کونی مار کر منع کیا کہ نہ اٹھاؤ اس کو. یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے مسلمان اتنے فقیر ہیں، نیچے گرے ہوئے لقمے کو بھی نہیں چھوڑتے. واہ، قربان جائے نبی کے غلام پر. کہنے لگا آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. کیا کہتے ہو؟ میں ان دنیا دار بے وقوفوں کو دیکھ کر اپنے محبوب کا سنت طریقہ چھوڑ دوں؟ ساری کائنات کے نخرے قربان ہے، محمد کریم کی سنت پہ قربان ہے. صلی اللہ، زور سے بولو صلی اللہ. ہوں تو قربانی کا گوشت کھادا ہوا ہے ماشاءاللہ، جوش نہ بولو. فرجج ختم تو نہیں ہو گئے؟ گوشت فرجج ماشاءاللہ بڑا جی. وہ گراں گئے ہیں سڑے. وہ برف والا کہہ رہا ہے کہ پورے سیزن میں جتنی برف نہیں بکی جتنی آج کل بک رہی ہے، کیونکہ لوگوں نے فرجج جا ہی کوئی نہیں برف واسطے. آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. دنیا داروں کو دیکھ کر نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ محمد کے غلاموں کا شیوا نہیں ہے. عثمان نے کہا میرے بھائی یہ مجھے مشورہ نہ دے کہ چادر کیسے باندھنی ہے، اس بات کو چھوڑ، مجھے بتا بات کس سے کرنی ہے. عثمان چلے گئے، جا کے سرداروں سے بات کی. انہوں نے کہا عثمان تیرے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں. مکے کی گلی گلی کے اندر تیرے گھر کا راشن بٹا ہوا ہے، لوگ تیرا احترام کرتے ہیں. وہ بیت اللہ سامنے ہے، تو جا طواف بھی کر، عمرہ بھی کر، تو صفا مروہ کی سعی بھی کر، تجھے کوئی نہیں روکتا. لیکن ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتے، آپ کو اجازت نہیں دیتے. جو حضرات گئے حج عمرے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں ذرا پتہ چلے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو نہیں گئے ان کو بھی لے جائے، ہمیں بھی بار بار لے کر جائے. اچھا، اب جب بیت اللہ سامنے ہو، یہاں سے ہم جائیں، وہ منظر آپ ذرا ذہن میں 1 منٹ کے لیے لے کر آئے نا، اور وہاں کوئی بندہ کہے کہ چلو جی واپس چلے جاؤ، طواف نہ کرو، کوئی واپس آئے گا وہاں سے؟ اور کیا دل پہ گزرے گا؟ ہمارا ایمان نعوذ باللہ عثمان کے ایمان سے کوئی زیادہ ہے؟ ہمارا تو ایمان، لیکن ہم جیسا گناہ گار بھی جب وہاں مچل جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ منٹ کے لیے عثمان کا اس وقت دل کتنا جوش مار رہا ہوگا. لیکن جب کہا عثمان وہ طواف کر بیت اللہ سامنے ہے، عثمان نے کہا نبی پاک کو نہیں چھوڑتے ہو؟ کہا نبی پاک کو نہیں چھوڑتے. کہا پھر میں بھی نہیں طواف کرتا. پھر میں بھی نہیں کرتا. شیخ سعدی تڑپ اٹھے اور عثمان کے اس جواب کو فارسی کے شعر کے اندر ڈال دیا کہ عثمان نے کیا کہا؟ طواف حرم بے رسول خدا. اللہ اکبر، کہو ذرا سارے سبحان اللہ. عثمان نے کیا جواب دیا؟ طواف حرم بے رسول خدا
نہ باشد بر پیروا نشروا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں عثمان نے جواب میں کہا حرم کا طواف تو بڑی اونچی چیز ہے، مگر ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو یہ وعدہ کیا امتی وہیں سے گزرے گا جہاں کے نقش قدم محمد کریم کے ہوں گے۔ محمد کریم کو اجازت نہیں ہے تو عثمان بھی نہیں طواف کرتا، پہلے میرا نبی طواف کرے گا، عثمان نبی کے پیچھے پیچھے چل کے طواف کرے گا۔ امت میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبی کی خاطر جان قربان کی ہے، لیکن امت میں واحد عثمان ہے جس نے نبی کی خاطر طواف قربان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عثمان کو ادھر قید کر لیا گیا، ادھر نبی پاک کو حدیبیہ کے مقام پر اطلاع دی گئی عثمان کو شہید کر دیا ہے مکے والوں نے۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، وہ 13 یا 1400 صحابہ کرام جو حدیبیہ کے مقام پہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یا تو ہم بھی کٹ جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھ گئے، آؤ میرے صحابہ، آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، ہم بھی یا تو کٹ جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم بھی واپس پھر نہیں جائیں گے۔ اصحاب رسول ٹوٹ پڑے، نیچے ہاتھ اللہ کے نبی کا ہے، اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں نقشہ بیان کرتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، مجھ سے پوچھو تو میں اللہ بتاؤں، میرے محمد وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یا اللہ تیرے ہاتھ پر کیسے بیعت کر رہے تھے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اس لیے کہ نیچے ہاتھ میرے محمد کا تھا، اوپر میرے محمد کے صحابہ کا تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ بھی موجود تھا۔ اور اللہ کریم نے پھر دوسرا اعلان قرآن میں کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے میرے پیارے محبوب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر جو تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں میں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس بیعت کا نام ہی پڑ گیا بیعت رضوان، اللہ کی رضا والی بیعت۔ توجہ کرنا، جب اللہ کریم نے کہا بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، جب اللہ کریم نے یہ کہا بیعت کرنے والوں سے میں اللہ راضی ہو گیا، نبی پاک کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش اس بیعت میں عثمان بھی شریک ہوتا۔ حالانکہ بیعت تو ہوئی عثمان کے لیے رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ کے نبی کی محبت تھی نا، آپ نے فرمایا کاش اس رضا کی بیعت کے اندر عثمان بھی شریک ہو جاتا۔ جب عثمان کو آپ نے نہ دیکھا، آپ نے کہا اے لوگو دیکھو دیکھو میری طرف دیکھو، سارے بندے گواہ ہو جاؤ۔ آپ نے کہا لوگو یہ میرا ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے، محمد کریم کا ہاتھ ہے، اور یہ میرا دوسرا ہاتھ فرمایا میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، اوپر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے گواہ جو میرے صحابہ یہ بیعت میرے عثمان کی طرف سے بھی ہو گئی ہے۔ آج عثمان تو بیعت رضوان میں شریک نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول اس بیعت کے اندر بھی عثمان کو شریک مانتا ہے۔ جب اللہ کا رسول شریک مانتا ہے تو اللہ بھی عثمان کو شریک مانتا ہے۔ شاعر تڑپ کر کہنے لگا کون جانے مرتبہ عثمان ذی النورین کا، سبحان اللہ، کون جانے مرتبہ عثمان ذی النورین کا، دست مصطفیٰ بن گیا ہے ہاتھ ذی النورین کا، دست مصطفیٰ بن گیا ہے ہاتھ ذی النورین کا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا بدر میں بھی حضرت نبی پاک نے حضرت عثمان کو شریک مانا تھا۔ شاعر کہتا ہے بدریوں میں خدمت بنت رسول کے سبب، بدریوں میں خدمت بنت رسول کے سبب
ارے نام شامل ہو گیا عثمان ذوالنورین کا، نام شامل ہو گیا عثمان ذوالنورین کا، پی لیا جام شہادت امن کو قائم رکھا۔ جب مدینہ منورہ میں وہ باغی آ کے حملہ آور ہو گئے، حضرت عثمان ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، حج کے دن ہے جیسے ابھی یہ دن ہے، مدینہ کے لوگ حج پہ مکہ روانہ ہو گئے ہیں، پیچھے چور لوگوں کو موقع مل گیا، اب صحابہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں، اس موقع پہ ہم عثمان اور نبی پاک کے دور داماد کو شہید کر سکتے ہیں۔ وہ باغی، وہ یہودیوں کے ایجنٹ جو مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے تھے، وہ مدینہ منورہ میں آ کے حملہ آور ہوئے، جنہوں نے عثمان پر الزام لگائے تھے، منبر پہ کھڑے عثمان سے لاٹھی کھینچ لی اور عثمان کو خطبہ نہیں دینے دیا جمعے کا۔ حضرت عثمان گھر کے اندر چلے گئے، انہوں نے کہا ارے خطبہ تو دینا دور کی بات ہے، ہم تمہیں مسجد نبوی میں نماز کے لیے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا لوگوں ٹھیک ہے تم نہ چھوڑو مجھے مسجد نبوی میں نماز کے لیے، ایک بات کا جواب دو، کیا تمہیں پتہ ہے یہی مدینہ تھا، یہی ممبر تھا جس ممبر پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا تھا لوگوں نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جگہ تنگ پڑ رہی ہے، کوئی بندہ ہے جو زمین خرید کے مسجد کے اندر شامل کر دے۔ پتہ ہے وہ زمین کس نے خریدی تھی؟ وہ میں عثمان نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسجد نبوی میں وقف کی تھی، اور وہ دن بھی آپ کو یاد ہوگا جب مسجد نبوی کے ممبر پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر بیر روما نام سے ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کا کنواں تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں دیا کرتا تھا، اگر دیتا بھی تھا تو بہت مہنگے پیسوں کے ساتھ دیتا تھا۔ نبی پاک پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک ہو گئے، اصحاب رسول کے ہونٹ بھی خشک تھے۔ نبی پاک نے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کون ہے جو وہ کنواں خرید لے، مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام ہو جائے۔ پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ میں عثمان ہی تو تھا نا جو بھاگ کر گیا تھا، منہ مانگی قیمت دے کر یہودی سے وہ کنواں خرید کر اعلان کیا تھا یا رسول اللہ یہ کنواں میرے قبضے میں نہیں ہے، یہ کنواں میں نے سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی خوش ہو کر کیا فرمانے لگے تھے؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، میرے عثمان تو نے دل خوش کر دیا اللہ کے نبی کا، آج کے بعد تجھے کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا، تیرے سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ میں نے وہ پانی کا پیالہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پیش کیا تھا، اور موج میں آ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عثمان آج تیرے ہاتھ ہیں میرے ہونٹ ہیں، حوض کوثر پہ باقی لوگ اپنے ہاتھوں سے پیالے پئیں گے، عثمان جب تیری باری آئے گی میں محمد اپنے ہاتھوں سے تجھے حوض کوثر کا جام پلا کے بدلا دوں گا۔ تو میں عثمان ہی تو تھا نا جس نے وہ کنواں خرید کے وقف کیا تھا۔ ظالموں کتنے ظالم ہو، آج اسی کنویں کا پانی مجھ پر تم نے بند کر دیا، چلو کوئی بات نہیں، کیا چاہتے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ کہا عثمان تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تجھے مارنا چاہتے ہیں۔ عثمان نے کہا کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ایک تو قتل کی وجہ یہ ہوتی ہے کوئی کسی کو نہ حق قتل کرے، بدلے میں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے۔ ارے میں نے جب سے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، قتل کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو تھپڑ کے ساتھ بھی ہاتھ کسی پہ ظلمن آج تک نہیں اٹھایا۔ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ قتل اس کو کیا جاتا ہے جو شادی شدہ زنا کرے اور رجم کر کے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ ارے اسلام تو بات کی بات ہے، میں تو اتنا حیادار ہوں، میں نے تو حالت کفر کے اندر بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا، اور قتل تو مرتد کو کیا جاتا ہے۔ تیسری وجہ قتل کی یہ ہوتی ہے کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میرے محمد عربی کا دین چھوڑ دیا ہے؟ اگر تمہیں شک ہے تو سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں آج بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کی توحید میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، محمد کی ختم نبوت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں اللہ کی توحید پر بھی یقین اسی طرح رکھتا ہوں جیسے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یقین رکھا تھا، اللہ کے نبی کی رسالت پر بھی میرا یقین ہے۔ اگر اس سب کے باوجود
پھر بھی تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میرا چچا مجھے ناک کے اندر دھواں دیا کرتا تھا اسلام کی وجہ سے, اور میں ڈٹ کر اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتا تھا. آج اسی اسلام کی وجہ سے مجھے قتل کر دو گے, میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا, اپنی جان قربان کرنے کو فخر سمجھوں گا. آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے. رات کے وقت صحابہ کرام گئے, ابو ہریرہ گئے, عبداللہ بن سلام گئے, علی شیر خدا گئے کرم اللہ وجہ. آ کر کہنے لگے عثمان جی آپ امیر المومنین ہیں, ہم آپ کے تابع ہیں, حکم تو کریں, ہم باغیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں. جو اللہ کے نبی کے شہر کا تقدس پامال کر رہے ہیں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, بس آپ کی اجازت چاہیے. عثمان نے جواب میں کہا میں شہر نبی کو خون کے ساتھ رنگین نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی کے شہر کے اندر خون کی ندیاں بہیں. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے یہاں پہ لاشیں گریں. نبی کا امن والا شہر ہے, میرے نبی کا حرم ہے, میں اپنی جان تو دے دوں گا, نبی کے حرم کے اندر میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا. حضرت امیر معاویہ نے کہا اے عثمان آپ شام کے علاقے میں آ جائیں, ہم دیکھتے ہیں کون آپ کے ساتھ جنگ کرنے یہاں بغاوت کرنے کے لیے آتا ہے. عثمان نے کہا نا معاویہ, میں نبی کے شہر کو چھوڑ کر کہیں جانا بھی پسند نہیں کرتا, نہ تو نبی کے شہر کو چھوڑنا پسند کرتا ہوں, نہ نبی کے شہر کے اندر اپنی ذات کے لیے انتقام لینا پسند کرتا ہوں. شاعر کہنے لگا پی لیا جام شہادت امن کو قائم رکھا, آئیے دیکھیے تو حوصلہ عثمان ذی-النورین کا. کون جانے مرتبہ عثمان ذی-النورین کا, دستے مصطفیٰ بن گیا ہے ہاتھ ذی-النورین کا. یہ شہادت اس لیے بھی کچھ منفرد ہے. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ شہادتیں تو اور بھی ہیں, یہ شہادت اس لیے بھی کچھ منفرد سی ہے کہ خون روئے مصحف پر گرا عثمان کا. حضرت عثمان گھر کے کونے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, باغی دیوار پھلان کے اندر آئے, عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی کہنے لگی عثمان آج بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے ہو. کہنے لگے میری بیوی کیوں نہ خوش ہوں, آج جب رات کو کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگی ہے, خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے. نبی پاک نے پوچھا اے میرے دور داماد بتا کس حالت کے اندر ہو, کس کیفیت میں ہو. کہا یا رسول اللہ 40 دن ہونے کو ہیں, میرے روما کا پانی میرے اوپر بند ہے. یا رسول اللہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا. یا رسول اللہ قتل کی دھمکیاں دیے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ بڑے حالات تنگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان خوش ہو جا, خوش ہو جا, سختیاں ختم ہونے والی ہیں. آج شام میں افطاری ہمارے ساتھ جنت میں آگے کرنا. نائلہ میں کیوں نہ خوش ہوں, محبوب خدا نے آج خواب میں جنت کی بشارت سنائی ہے, اس لیے آج میں اور کوئی کام نہیں کرتا, بس سب کو میرا سلام ہے. عثمان نے قرآن کھول لیا, الحمد سے پڑھنا شروع کر دیا. پہلے سپارے کے آخر پر پہنچے, جب اس آیت پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, جب اس آیت پر عثمان پہنچے باغی دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے اور تلوار لے کر عثمان کا قتل کر دیا. عثمان کا خون گرا. لوگوں قرآن نے عثمان کو اور عثمان نے قرآن کو آپس کے اندر جوڑ کر ایسی پکی یاری کر لی کہ امت قیامت تک یاد رکھیں گے. جس عثمان نے قرآن اکٹھا کیا تھا, چونکہ وقت تھوڑا ہے, جامع القرآن بھی عثمان ہے. جس عثمان نے قرآن جمع کیا تھا, آج 30 پارے کا قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ بھی صدقہ عثمان ذی-النورین کا ہے. سورتوں کی ترتیب بھی عثمان کی بنائی ہوئی ہے. جس عثمان نے قرآن جمع کیا تھا, آج اس قرآن نے عثمان کے خون کو اپنے اندر جمع کر لیا. قیامت کا دن آئے گا, کسی شہید کی گواہی دھرتی رب کی دی گی, کسی شہید کی گواہی گولا اور توپ دے گا, تلوار اور تیر دیں گے. عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کی شہادت کی گواہی کون دے گا, بولو, رب کا قرآن دے گا. وہ عثمان جس نے اپنے جان پر کھیل کر نبی کے شہر کا امن بھی برباد نہیں ہونے دیا اور نبی کے شہر کو چھوڑا بھی نہیں ہے. وہ عثمان قرآن جمع کر کے ہمارے پاس چھوڑ کر گیا ہے, امت کے ہاتھ میں دے کر گیا ہے, یہ سبق سکھا کر گیا ہے. ہم نے تو جان قربان کر دی ہے, قرآن اللہ کا چھوڑ کے جا رہے ہیں. کبھی نہ چھوڑنا امت محمد قرآن کو.
اللہ ہم سب کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا